الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور ماں اور بہنوں، آج کا عنوان کافی اہم ہے، اہل سنت والجماعت کون؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہم اس جماعت کے اندر رہیں، اس جماعت کے جو اوصاف ہیں ان کو اپنائیں اور نجات کی فکر کریں۔ آج ویسے مسلمانوں میں جتنے طبقات ہیں سبھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، لیکن دعویٰ کے لیے، دعویٰ سچ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس دلیل ہو، اس کے پاس برہان ہو۔ جب آدمی کے پاس اپنے دعویٰ کے لیے دلیل نہ ہو تو وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہوگا، وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوگا۔ اور پھر آج جس طرح سے ہم اختلافات دیکھتے ہیں، انتشار دیکھتے ہیں، لوگوں میں ایک ایک مسئلے پہ کئی قسم کے فتاوے اور مختلف قسم کی باتیں دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن موف ہو جاتا ہے، ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں نجات کے لیے، رہبری کے لیے، اطمینان و سکون کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ کو سمجھیں اور اس پر کاربند رہیں۔ اہل السنہ والجماعہ، جب اہل السنہ کہتے ہیں تو ایک ہوتا ہے شیعہ سے امتیاز کرنے کے لیے اہل السنہ، شیعہ اور سنی، تو شیعہ کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اہل السنہ، شیعہ سنی جو بولا جاتا ہے تو شیعہ کے مقابلے میں۔ لیکن ہماری جو گفتگو ہے وہ کس تعلق سے ہے؟ مسلمانوں کے درمیان جو مختلف گروہ پائے جاتے ہیں ان لوگوں سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے اہل السنہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اہل بدعت سے، گمراہ فرقوں سے، یا جو اسلام سے منحرف ہو گئے لیکن دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، ان لوگوں سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے اہل السنہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور جب مسلمان کافر کی بات ہو تو وہاں اہل السنہ اور کافر نہیں کہیں گے، وہاں کیا کہیں گے؟ مسلمان کافر۔ جب ایک دین اور دوسرے دین کی بات ہو، مسلمان کافر۔ لیکن مسلمان کے درمیان مختلف گروہوں کی بات ہو تو ان میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے اہل السنہ والجماعہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اس لفظ کو سمجھتے ہیں، اس کا معنی مفہوم سمجھیں گے اور اس جماعت کی جو شان اور پہچان ہے ہم اس پہچان کو سمجھیں گے۔ اہل السنہ والجماعہ یہ تین الفاظ سے بنے ہوئے ہیں، اہل السنہ والجماعہ یا اہل سنت والجماعت، تین الفاظ سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے اہل بیت ہے۔ جیسے آپ اہل بیت کہتے ہیں گھر والے، تو یہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ جب ایک خاص مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، تو اب اس گھر میں اور اس گھرانے والوں میں دوسرا کوئی شامل نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نہیں ہے، آپ کے نسب سے نہیں ہے، آپ کے خاندان سے نہیں ہے، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے اہل سنت والجماعت، تین الفاظ سے بنا ہوا، اہل والا کے معنی میں، سنت کے معنی میں، جماعت کے معنی میں، سنت اور جماعت والے، اہل سنت والجماعت۔ جب اس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اہل تو والا ہوا، سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ۔ بالفاظ دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، جتنی چیزیں آپ نے اپنی امت کو دی ہیں وہ سب سنت ہے۔ اور اسی پس منظر میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑو، لازم پکڑو۔ تو آپ جو کچھ لے کر آئے ان تمام چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ اسی سنت کو آپ نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو تھامو۔ تو سنت سے کیا مراد؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے
علم ہو، عقیدہ ہو، طریقہ ہو، ساری چیزیں سنت کے اندر داخل ہیں اور وہ سب سنت کہلاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ماننا سنت کہلاتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سنت کہلاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی مرضی کو میری لائی ہوئی شریعت کے موافق نہ کر دے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتا۔ کون؟ جو اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے، موافق نہ کر دے، اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہوگا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، بالفاظ دیگر اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اپنائیں۔ آپ جو کچھ لے کر آئے ان تمام چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے، اس سنت کو پکڑ لینا اسے سنت کہتے ہیں۔ تو سنت آپ نے سمجھ لیا، اہل سنت، سنت والے۔ اور والجماعت، ایک ہے جماعت کا لفظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب اور آپ کے پیارے اصحاب کے منہج کی پیروی کرنے والوں کو جماعت کہا جاتا ہے۔ جماعت سے مراد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب، صحابہ کرام جنہیں کہتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کی زیارت انہیں نصیب ہوئی، وہ صحابہ کرام۔ اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں سب اس جماعت میں شامل ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں بھی جو صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں وہ جماعت میں شامل مانے جائیں گے۔ جو صحابہ کے منہج پر چلنے والے نہیں ہیں، صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، وہ اہل السنہ والجماعہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کا مطلب کیا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہمارے لیے، اس امت کے لیے، ان چیزوں پر، ان باتوں پر اور اس طریقے پر صحابہ کرام کے منہج کے مطابق چلنے والے کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ اب بات واضح ہو گئی، اہل السنہ والجماعہ۔ بات کیسے واضح ہو رہی ہے؟ یہ اہل السنہ سنت بدعت کے مقابلے میں ہے، سنت بدعت کے مقابلے میں ہے۔ جو بدعت کرنے والا ہوگا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین گڑھنا، دین میں نئی نئی چیزیں لانا، اپنی طرف سے ایجاد کرنا، یہ اہل بدعت کی نشانی ہے۔ جو اس طرح سے کرتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں۔ اہل بدعت اہل سنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اہل سنہ والجماعہ میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو اس پر عملی اعتبار سے کاربند ہوں گے، چل رہے ہوں گے۔ جن کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو صرف دعویٰ کرنے سے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو پائے گا اور نہیں ہو سکے گا۔ آئیے اب ان دونوں باتوں کے لیے ایک ایک دلیل دیتا ہوں اور پھر مزید اس کی وضاحت سمجھیں گے۔ سنت سے متعلق ایک دلیل دیتا ہوں اور جماعت سے متعلق ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ایک دلیل دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 4607۔ شیخ البانی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ دو لوگ، ایک ہیں عبد الرحمن بن عمرو السلمی اور ایک ہیں حجر بن حجر۔ یہ دو لوگ ایک صحابی کے پاس آتے ہیں، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہ دو لوگ آتے ہیں، عبد الرحمن بن عمرو السلمی اور حجر بن حجر۔ یہ دو لوگ ایک صحابی جن کی فضیلت سورہ توبہ میں نازل ہوئی ہے، ارباز بن ساریہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں جہاد کے موقع سے، اے اللہ کے رسول میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ میرے لیے سواری مہیا کر دیں تاکہ میں بھی جہاد میں جا کر جہاد میں شریک ہو سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ وہ رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اور یہ صرف ادا ہی نہیں ہے، یہ تو خلوص ہے،
یہ تو جان نچھاور کرنا ہے اسلام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے جان نچھاور کرنا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی۔ تو یہ ارباز بن ساریہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی فضیلت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ دونوں آئے اور دونوں لوگ ارباز بن ساریہ کے پاس آتے ہوئے کہتے ہیں اتیناک زائرین و عائدین و مقتبسین، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم آپ کی زیارت کریں اور تاکہ ہم آپ کی عیادت کریں اور تاکہ ہم آپ سے علم حاصل کریں۔ دیکھیں اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو، تو ہمیں چل کر ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے، فیض حاصل کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جن کے پاس علم ہو ان کا مقام بڑا ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، ان کے پاس ہمیں چل کے جانا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ دین سب سے بڑی چیز ہے، دین کا حصول ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو ارباز بن ساریہ جب یہ سنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور جب بتایا کہ ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو پھر تعلیم دے رہے، سکھا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، واعظ و نصیحت کی، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، آپ نے ہمیں بلیغ نصیحت کی۔ بلیغ نصیحت کا مطلب ایسی نصیحت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو سننے کے بعد لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لوگوں کے دل تھرا گئے، ایسی نصیحت آپ نے فرمائی۔ صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی باتیں سن کر تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ رخصت ہونے والے ہیں، یا آپ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے یہ باتیں کسی رخصت ہونے والے کی باتیں ہیں، رخصت الوداعی کلمات ہیں یہ، تو پھر آپ ہمیں نصیحت کیجئے، آپ کیا ہمیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ رب العالمین کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں، اور اس بات کی بھی وصیت کرتا ہوں کہ تم حکمران کی، جو تمہارے خلیفہ اور امام ہیں، ان کی بات مانو، ان کی سمع و طاعت کرو، ان کی بات سنو اور ان کی بات مانو، میں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگر تمہارا حاکم حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو پھر بھی تم اس کی اطاعت کرو، مخالفت نہ کرو۔ آگے فرماتے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سنو جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، عربی تو تھوڑی تھوڑی تو معلوم ہوگی، توڑ پھوڑ کے ہی صحیح لیکن تھوڑی تھوڑی تو جانتے ہیں۔ اختلاف تو سمجھ رہے ہیں، اختلاف کسے کہتے ہیں؟ جھگڑا، لڑائی، انتشار۔ اختلافاً کثیرہ کسے کہتے ہیں؟ بہت اختلاف۔ ماشاءاللہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے تو وہ بہت اختلاف دیکھیں گے، اور یہ اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں یا دیکھنا باقی ہے؟ دیکھ رہے ہیں۔ اس کو سلجھانا، ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑنا ہے۔ اختلاف رحمت نہیں ہے، جن لوگوں نے اختلاف کو رحمت بتایا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اختلاف رحمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے، اختلاف کرنے کا نہیں، اور اگر اختلاف ہے تو وہاں سے ہٹ جانے کا حکم دیا ہے، وہاں رہنا نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں یا نجات کے لیے تقلید کرنا ضروری قرار دیتے ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں چار برحق ہیں، اب چار راستے کو برحق کہیں گے تو اختلاف تو وہ کہیں گے صحیح ہے، حقیقت میں اختلاف صحیح نہیں ہے، اختلاف صحیح نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے تو وہ لوگ بہت اختلاف دیکھیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، یہ ہمیں کرنا ہے، اختلاف میں نہیں پڑنا ہے، اور جو جہاں ہے وہاں نہیں لگے رہنا چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو لازم پکڑ لو، اختلاف میں نہیں پڑنا، اختلاف میں نہیں رہنا ہے،
اختلاف نہیں کرنا ہے، اختلاف اچھا نہیں ہے، اختلاف کرنے والے اچھے نہیں ہیں، اختلاف میں اسلام میں اس اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، اختلاف نہیں کرنا۔ اگر اختلاف ہمیں نظر آئے کنارہ ہو جانا ہے۔ آنا کدھر؟ آنا ہے علیکم بسنتی۔ بیان کیا چل رہا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ یہ حدیث کو سمجھیں، یہ حدیث فیصل کے طور پر ہے۔ اہل سنت والجماعت کو سمجھنے کے لیے حدیث ابو داؤد کی حدیث نمبر 4607 اور بھی مختلف کتابوں میں حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ حدیث اہل سنت والجماعت کو سمجھنے کے لیے بہت معاون ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا کرو اختلاف کے وقت؟ فعلیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑ لو، لازم پکڑ لو، اختلاف کو نہ پکڑو۔ جو کہتے ہیں چار برحق، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اختلاف کو پکڑا۔ جو کہتے ہیں چار برحق، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اختلاف کو پکڑ رہے ہیں، اختلاف کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو اختلاف میں ڈال رہے ہیں، لوگوں کو فرقہ بندی میں ڈال رہے ہیں۔ جو کہہ رہے چار صحیح ہے اور نبی کہہ رہے ہیں چار نہیں صحیح ہے، اختلاف میں پڑنا ہی نہیں، وہاں سے ہٹ جاؤ، آ جاؤ کدھر؟ فعلیکم بسنتی، میری سنت، اور کسی کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کا، صیغے کا استعمال کیا جو سمجھنے والا ہے۔ آپ نے کہا میری سنتی، سنہ اور یا لگا ہوا ہے، اس میں ہے یا کے مطلب ہوتا ہے میری سنت، اور کسی کی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا ہے کہ دین میں ماننا ہے صرف رسول کو، تو پھر 4 5 یا اس سے زیادہ یا اس سے کم سنت رسول کے علاوہ کسی کی گنجائش ہی نہیں اسلام میں۔ تو آپ فرماتے ہیں جب اختلاف دیکھو فعلیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑو، وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اور میرے خلفاء کی سنت کو پکڑ لو۔ خلفاء راشدین جو 4 خلیفہ گزرے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، رشد و ہدایت والے ہیں، ان کی سنت کو پکڑ لو۔ اور ان خلفاء کی بھی الگ کوئی سنت نہیں ہے، ان خلفاء کی بھی سنت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے خلفاء کی نسبت کیوں کی خلفاء کی طرف؟ کیونکہ خلفاء جو آئے آپ کے بعد نبوت کے طریقے پر انہوں نے حکومت کی تھی، خلافت قائم کی تھی، اسی لیے آپ نے فرمایا میرے خلیفہ کی اطاعت کرو، ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ آگے آپ نے فرمایا، آگے کیا فرمایا؟ تمسکو بہا، علیکم بسنتی، اور میری سنت کو پکڑو، پھر بیچ میں خلفاء کی سنت پکڑو۔ آگے فرمایا تمسکو بہا، خلفاء اب نہیں، یہاں صرف سنت ہے، علیکم بسنتی تمسکو بہا، میری سنت کو پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو، تمسکو بہا، اور مضبوطی سے پکڑو۔ یہ حدیث فیصل کے طور پہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، ایسے سمجھایا کہ عقل میں بیٹھ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے، اختلاف کے وقت انسان کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آپ نے پہلے بتایا سنت کو پکڑ لو، لازم پکڑ لو، پھر آگے بتایا تمسکو بہا، مضبوطی سے پکڑو، صرف پکڑو نہیں، مضبوطی سے بھی پکڑو۔ 2 مرتبہ آپ نے فرما دیا، ایک مرتبہ پکڑو، لازم پکڑو، دوسری مرتبہ کیا فرمایا؟ تمسکو بہا، مضبوطی سے پکڑو۔ اتنا ہی پہ بس نہیں کیا، آگے مزید آپ نے فرمایا، آگے کیا فرمایا؟ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ 3 طرح سے کلمات آپ نے ذکر کیے، یہ اختلاف کے وقت ہمیں یہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سنت کو لازم پکڑنا۔ کیسے پکڑنا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور پھر کیسے پکڑنا ہے؟ مضبوطی میں بھی دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے، یہ نواجذ کہتے ہیں، یہ دانت کا آخری حصہ ہے، سب سے لاسٹ والا، ایک نیچے ایک اوپر، ایک نیچے کے اوپر، جس کو کہتے ہیں عقل داڑ بھی کہتے ہیں، یعنی عقل والا دانت، سب سے آخر والا۔ داڑ سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑتے ہیں، کاٹ کے پکڑتے ہیں۔ جب آپ کو رسی پکڑنا ہو، کسی کو دانت کاٹنا ہو، آگے سے نہیں پکڑتے ہیں، کتنا اس میں طاقت نہیں رہتی آگے سے پکڑیں گے تو، لیکن پیچھے والے مسوڑے کی دانت سے پکڑیں گے، مضبوطی سے پکڑیں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ سنت کو ایسے ویسے نہ پکڑو، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اسی کو میں نے پچھلے بیان میں جب طائفہ منصورہ کی بات میں نے بیان کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس حدیث پر دنیا میں
اگر کوئی عمل کرنے والا ہے صحیح سے تو وہ اہل حدیث ہے. اور اہل حدیث کیسے عمل کرتے ہیں؟ کڑکڑا کے سنت کو پکڑتے ہیں، دونوں ہاتھ جیسے کڑکڑا کے، میں پہلے بتایا تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اختلاف کے موقع پر جسے پکڑنا چاہیے اسے جو ہے اہل حدیث پکڑتے ہیں، اور جسے نہیں پکڑنا چاہیے اہل بدعت وہ اسے زور سے پکڑتے ہیں. وہ اہل بدعت کس کو پکڑتے ہیں؟ بدعت کو پکڑتے. کیسے؟ نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے بدعت، نہیں چھوڑیں گے پیر کو، نہیں چھوڑیں گے رسول کو، چھوڑ دیں گے سنت کو، چھوڑ دیں گے حدیث کو، چھوڑ دیں گے، پیر کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سنت کو لازم پکڑو، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور دانتوں سے کڑکڑا کے پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سنو تم دین میں نئی چیز داخل کرنے سے بچو، دین میں نئی چیز داخل کرنے سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہی حدیث ہمیں بتاتی ہے اہل سنت وہ ہے جو سنت کو مضبوطی سے، سنت رسول کو، سنت پیر کو نہیں، سنت امام کو نہیں، سنت ولی کو نہیں، سنت رسول کو کیسے پکڑنا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا ہے، دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، وہ اہل سنت ہے. اور جو اس کو چھوڑ دے، آپ نے آگے بھی یہ بھی فرما دیا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور ڈرو، سنو دین میں نئی چیز داخل نہ کرو، اس لیے کہ دین میں نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہی سنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ بدعت. جو دین میں نئی چیز داخل کرے، جو دین اپنی طرف سے گڑھے، دین میں نئی نئی بات ایجاد کرے، وہ اہل بدعت ہے، اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے. تو اب اہل سنت والجماعت کا جو تعارف آپ سے ہم بیان کر رہے ہیں، سنت کی آپ کو ایک دلیل دے دی، دل سے، ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں، دل پر ہاتھ رکھ کر غور کریں. اس حدیث پر آج کے ڈیٹ میں جتنا اختلاف ہم دیکھتے ہیں، مرزا کا اختلاف ہو، قادیانی کا اختلاف ہو، یا جو ہے غامدی کا اختلاف ہو، شکیلیت کا فتنہ ہو، گوہر شاہی کا فتنہ ہو، یا تقلید کا فتنہ ہو، اور جتنے بھی قسم کے اختلاف ہیں، اس اختلاف میں اس حدیث پر مضبوطی سے عمل کرنے والا کون ہے؟ مجھے چھوڑے، میں نہیں فیصلہ کرنے والا ہوں. آپ اپنے دل سے پوچھیں، آپ اس حدیث پر ویسے عمل کر رہے ہیں جیسا رسول نے بتایا ہے؟ دل سے پوچھیں. اگر عمل کر رہے ہیں تو اہل سنت والجماعت میں سے، اس طرح سے عمل نہیں کر رہے ہیں تو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. میرے بھائی، آپ کو میں دین سکھانا چاہتا ہوں، اس لیے دلیل سے دین بتا رہا ہوں. آپ کو میں اپنی طرف نہیں بلا رہا ہوں، آپ کو دین کی طرف بلا رہا ہوں، اس طرف بلا رہا ہوں جس طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ہے. جو دین ہمیں دیا ہے، جس دین کی پیروی کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم آپ کو اس طرف بلا رہے، اپنی طرف نہیں بلا رہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمل کرنا آپ کا اور ہمارا کام ہے. اور دنیا میں اکیلے آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے اکیلے پیدا ہوئے ہیں. جب آپ کی وفات ہوتی ہے، ہماری وفات ہوتی ہے، ہمارے لیے کوئی نہیں مرتا ہے. تابوت پر ہم اکیلے بیٹھتے ہیں، کما کما کر زندگی بھر بچوں کو کھلاتے ہیں. جب ہمارا جنازہ اٹھتا ہے تو گھر والے اور پورے محلے والے مل کر، سب لوگ مل کر قبرستان ایک آدمی کو پہنچاتا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں. دفن کرنے میں ساتھ دے رہا ہے لیکن ہمارے ساتھ قبر میں جانے والا کوئی نہیں، ہم اکیلا ہیں. ماں کے پیٹ سے اکیلے آئے، قبرستان پہنچانے لوگ لے کے جا رہے ہیں، ہم اکیلا ہیں. قبر کی تنہائی میں اور قبر کی جو ہے تاریکی میں ہم اکیلے رہیں گے. محشر میں اکیلا حساب و کتاب رہے گا، کوئی ہماری طرف نہیں دیکھے گا، باپ نہیں دیکھے گا، ماں نہیں دیکھے گی، بیوی نہیں دیکھے گی، بچے نہیں دیکھیں گے، خود ہم بھی کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے. ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. اگر عمل کی بنیاد پر اللہ کی توفیق سے جنت نصیب ہو گئی، جنت میں چلے گئے، اور ہمارے گھر والے بھی جنت میں چلے گئے، تو وہاں ملاقات ہوگی، وہاں وہ ہمیں یاد کریں گے، ہم انہیں یاد کریں گے، ہم انہیں دیکھیں گے. عمل کی بنیاد پر، اللہ کے فضل کی بنیاد پر. اگر ایمان اور عمل نہیں ہے، ہم اکیلے جنت میں گئے، تو پھر وہاں ہمارے گھر والے بھی نہیں رہیں گے. اگر ان کے پاس ایمان نہ ہو، عمل نہ ہو. تو عمل ہے تو گھر والوں سے جنت میں ملیں گے.
گھر والوں کے پاس، ہمارے پاس، سب کے پاس ہے، عمل ہے، دین ہے، سارے لوگوں سے جنت میں ملاقات ہوگی. لیکن جنت سے پہلے کا جتنا مرحلہ ہے، محشر کا مرحلہ ہو، پل صراط پہ گزرنے کا مرحلہ ہو، اس سے پہلے قبر کا معاملہ، اس سے پہلے برزخ کا، پھر جو ہے موت کا، موت سے پہلے اس دنیا کا، تمام مرحلے میں اکیلے ہیں. تو آپ جب عبادت کر رہے ہیں تو کس کو خوش کرنے کے لیے؟ عمل کر رہے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو پھر اپنے مولوی کا فتویٰ کیوں جم کے پکڑتے ہیں؟ وہ مولوی آپ کا ساتھ نہ مرنے ٹائم دے گا، نہ قبر میں دے گا، نہ حشر میں دے گا، نہ پل صراط میں دے گا. کہیں وہ مولوی آپ کو ساتھ نہیں دینے والا ہے. تو ان کے فتوے کو اتنا مضبوطی سے کیوں پکڑ رہے ہیں؟ جو ساتھ دے گا اس کو پکڑیے. کس کو پکڑنے کے لیے نبی نے فرمایا؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑو. ایسے ہی لوگوں کو اہل سنت کہا جاتا ہے. تو میں نے ایک حدیث آپ کو بیان کر دی، اہل سنت والجماعت میں سنت کی دلیل دی ہے. اب آتے ہیں جماعت کی دلیل آپ کو دے رہا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے، آپ بعد میں چیک کر لیجئے گا، حدیث نمبر میں بتاتا ہوں. 3606 نمبر حدیث ہے، حدیث نمبر 3606. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دیگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے اور میں شر کے بارے میں، برائی کے بارے میں پوچھا کرتا تھا. اس ڈر سے پوچھا کرتا تھا کہیں میں برائی میں ملوث نہ ہو جاؤں، برائی میں گرفتار نہ ہو جاؤں. اس لیے میں شر کے بارے میں عام طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، پہلے ہم زمانے جاہلیت میں تھے، شر کے زمانے میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، ہمیں خیر دیا تو ہم اسلام میں داخل ہوئے. اے اللہ کے رسول، یہ جو ابھی خیر کا زمانہ ہے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، کیا اس کے بعد شر کا بھی زمانہ آئے گا؟ دیکھیں کیسے ڈر لگا ہوا ہے. ان کو زمانے کی پرواہ ہے اور ہم لوگ دین کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کر رہے. اپنے بعد آنے والا زمانہ ہے ان کی فکر کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو رسول اللہ چلے جائیں یا خیر کے بعد شر کا زمانہ آ جائے اور ہم شر میں واقع ہو جائیں. ہم ذرہ برابر بھی دین کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے، بالکل کیئرلیس ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں، پیدا ہو گئے سوچتے جو جہاں پر ہے لگے رہو، ٹھیک ہے لگے رہو. یہ لگے رہنا دین نہیں ہے. دین کے بارے میں آپ کو جو ہے سمجھنا پڑے گا اور ہوش مند ہونا پڑے گا، عقل و شعور کو کام میں لگانا پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں یہ جو خیر کا زمانہ ابھی ہے، اس کے بعد شر کا زمانہ آئے گا. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، شر کے زمانے کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا کیا؟ کتنی فکر لگی ہوئی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں شر کے بعد پھر خیر کا بھی زمانہ آئے گا، لیکن اس خیر پر دھواں ہوگا. اس خیر پر کیا ہوگا؟ دھواں ہوگا. تو حذیفہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ دھواں کیا ہے؟ خیر کا زمانہ ہے اور دھواں بھی ہے. آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کریں گے. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے کو اختیار کریں گے. ان میں اچھی بات بھی ہوگی، خیر بھی ہوگا، اور بری بات بھی ہوگی. خیر کا زمانہ ہوگا لیکن دھواں ہوگا. پھر پوچھتے کیا اس کے بعد بھی شر کا زمانہ آئے گا؟ تو آپ فرماتے ہاں اس کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا. اور شر کا زمانہ ایسا، آپ فرماتے ہیں دعات علی ابواب جہنم. اللہ اکبر، دعات علی ابواب جہنم. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دعات ہوں گے، مبلغین ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے، ایسے داعی ہوں گے جو جہنم کی طرف بلائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی وہ داعی تو ہوں گے، عالم ہوں گے، مبلغ ہوں گے، داعی ہوں گے، لیکن دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے داعی ہوں گے، لوگ ہوں گے. ایسا شر کا زمانہ آئے گا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کی باتوں کو قبول کرے گا، ایسے لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ان کی کچھ علامت بتائیے تاکہ ہم بچ سکیں. آپ نے فرمایا وہ ہماری قوم سے ہوں گے، وہ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے ہماری ہی قوم سے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے. پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اچھا ہمیں نصیحت کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو پائیں، ایسے زمانے کو پائیں تو آپ ہمیں نصیحت کیا کرتے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں تم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو. یہ ہے اہل السنہ والجماعہ.
مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑو. آپ نے دو بات فرمائی, جماعت کو اور امام کو لازم پکڑو. امام سے مراد کون؟ نماز پڑھانے والا, یا جو ہے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, وہ امام. کون امام؟ امام سے مراد حاکم, بادشاہ, خلیفہ. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو دن دیکھو ہمارے یہاں حدیث میں آیا ہمارے امام کو مانو. یہ بھائی وہ امام نہیں مراد امام حنیفہ, امام مالک. یہاں امام سے مراد خلیفہ ہے. خلیفہ اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ جگہ پائیں گے. ان میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ امام عادل. وہ کون سے امام ہیں؟ امام حنیفہ ہیں, امام مالک ہیں, امام شافعی ہیں. کیا مراد ہے وہاں؟ عادل حکمراں, وہی امام ہے. امام سے مراد حاکم, خلیفہ, حکمراں. تو تم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو اور مسلمان کے امام کو. اس لیے امام سے دھوکہ نہیں کھائیے گا, امام سمجھیے گا حاکم اور خلیفہ کو. صحابی پوچھتے حذیفہ بن یمان, اے اللہ کے رسول, اگر اس ٹائم کوئی جماعت نہ ہو مسلمانوں کی, کوئی حاکم نہ ہو مسلمانوں کا, تب ہم کیا کریں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں ان تمام فرقوں سے الگ ہو جا. یعنی جتنے بھی فرقے مسلمانوں میں پیدا ہوئے رہیں گے, آپ فرماتے ان تمام لوگوں سے الگ ہو جا. حدیث کے الفاظ دیں گے, فاعتزل تلک الفرق کلہا, تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ. تمام فرقوں سے, کسی فرقے اور پارٹی میں نہ رہو, الگ ہو جاؤ. اگر تمہیں اپنی بقا کے لیے, اپنے زندہ رہنے کے لیے درخت کی جڑ چبانی پڑے تو اس جڑ کو چبا لینا, لیکن ان فرقوں سے الگ ہو جانا یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. یہ ہے لزوم جماعت. جب جماعت موجود ہو مسلمانوں کی, اور مسلمانوں کی جماعت سے مراد آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں, وہ کون سی جماعت؟ صحابہ کی جماعت, اور صحابہ کے منہج پر, طریقے پر, راستے پر چلنے والے لوگ. یہ جماعت موجود ہو, اس جماعت کو لازم پکڑ لینا. وہ جماعت نہ ہو, کوئی آدمی نہ ہو, تو اکیلے رہ جانا, درخت کی چھال, درخت کی جڑ چبا لینا, موت تک اسی راستے پر رہنا, لیکن ان فرقوں میں سے نہ ہو جانا جو اسلام کے نام پر مختلف فرقے بنا لیے. تو یہاں بھی بتایا گیا کہ فرقے بنانا, اختلاف کرنا, اسلام اس کو روا نہیں دیتا. اسلام حکم دیتا ان فرقوں سے الگ ہو جاؤ, اس اختلاف سے الگ ہو جاؤ, آ جاؤ میری سنت کی طرف اور صحابہ کے راستے کی طرف. یہ دونوں حدیثیں آپ کو بتا دیا, ایک حدیث سنت سے متعلق, ایک حدیث جماعت سے متعلق. ان دونوں حدیثوں پر غور کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل السنہ والجماعہ صرف وہی لوگ کہلانے کا حق رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر, صحابہ کرام کے منہج کے مطابق عمل کرتے ہیں. وہی اہل السنہ والجماعہ میں رہیں گے. وہی اہل السنہ والجماعہ حقیقی طور پر ہیں جو اس طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور آپ کے طریقے پر اور صحابہ کے منہج پر اس طرح سے عمل نہیں کرتے ہیں. اہل سنہ والجماعہ میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, اہل سنت والجماعت یہ کوئی مختلف فرقے کا نام نہیں ہے, یہ ایک جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتی ہوئی جماعت آ رہی ہے. حدیث میں بتائے گا, مختلف حدیث ہیں, ایک جماعت, ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. ایک گروہ برابر قائم رہے گا. تو اہل سنت والجماعت ایک گروہ کا نام ہے, ایک جماعت ہے, وہ مختلف فرقے کا نام نہیں ہے. مختلف فرقے بنا لیے تو اس کو اہل السنہ والجماعہ نہیں کہیں گے. اہل السنہ والجماعہ صرف وہی ہے جو صحابہ کرام کے زمانے سے ان کے منہج پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ اہل سنہ والجماعہ ہے. اور اگر دیکھیں تو آج کے زمانے میں اہل الحدیث بھی اسی کو کہا جاتا ہے. اہل الحدیث بھی اسی کو کہا جاتا ہے, اہل الحدیث. اہل الحدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث والے. اہل السنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت والے. اہل سنت, اہل حدیث, کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. اہل حدیث, سبحان اللہ, ہماری نسبت حدیث سے ہے. اور حدیث کن کی ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم رسول اللہ کو ماننے والے,
रसूलुल्लाह की सुन्नत को मानने वाले हैं। अहले सुन्नत वही है जो अहले हदीस है, दोनों में कोई फर्क नहीं। जो अपने आप को आज सुन्नी कहते हैं वो अहले सुन्ना वल जमा में से नहीं है, वो सुन्नी सुन में से हो सकते हैं। सुन किसे कहते हैं? बहरा जो सुन नहीं सके, सुन बहरा। आप देखें, गौर करें, जन्नत एक लफ्ज है, सुन्नत एक लफ्ज है। सुन्नत, जन्नत से एक लफ्ज बनेगा तो जन्नती कहेंगे, सुन्नत से एक लफ्ज बनेगा सुन्नती कहेंगे। तो अगर सुन्नती होता तो सही नाम रखता, अहले सुन्नत में से होता तो सही नाम रखता। वो सुन्न वालों में से ऐसे इसलिए वो सुन्नी कहते हैं, अगर सही में से होते तो सुन्नती होते या अहले सुन्ना होते। वो सुन्न वालों में से हैं इसलिए सुन्नी अपना नाम रखते हैं। जन्नत से जन्नती होता है, सुन्नत से सुन्नती होगा, सुन्नी नहीं होगा, तो वो सुन्न वाले में से हैं। ठीक है। अब बार क्या, अहलुस सुन्ना हकीकत में अहले बिदात के मुकाबले में, क्योंकि इसमें सुन्नत का लफ्ज़ है, और जो बिदात का इर्तिकाब करे या ईजाद करे वो कभी भी अहले सुन्ना में से नहीं हो सकते हैं। आइए इस सिलसिले में कुरान की आयत देखते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी रस्सी को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और इख्तिलाफ ना करो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तुम सब लोग मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फ़िरका बंदी ना करो। तो इस्लाम में फ़िरका बंदी नहीं है, इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है, इस्लाम में इंतिशार नहीं। इस्लाम में एक जमात है जो हमेशा से चली आ रही, वो सहाबा की जमात है, और उस पर चलने वाले लोग मनहज सलफ़ की जो इक्तिदा करते हैं वो अहलुस सुन्ना में से होते हैं। ये कुरान की आयत है। इसी तरीके से हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है 4597 नंबर की, आप फरमाते हैं अहले किताब में 72 फ़िरक़े थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। आप फरमाते हैं 72 फ़िरक़े जहन्नम में, एक फ़िरक़ा जन्नत में, यानी एक जन्नत में। और आपने फरमाया जो जन्नत में जाने वाला है वही अल जमाअह, वो जमात है। अहलुस सुन्ना वल जमाअह को आप समझ रहे हैं तो जमात समझिए, वही अल जमाअह। जन्नत में जाने वाले कौन लोग हैं? जो जमात पर हैं, जमात को लाजिम पकड़ने वाले हैं। जमात से मुराद क्या है? सहाबा के मनहज पर जो चलने वाले लोग हैं, सहाबा और उनके मनहज पर चलने वाले लोग हैं, उसको जमात कहा जाता है, वो लोग इससे मुराद। इसीलिए यहां पर एक नुक्ता समझने की जरूरत है। जो लोग कहते हैं कि अहलुल हदीस अंग्रेज की पैदावार है या नया फ़िरक़ा है, तो अगर नया फ़िरक़ा कहते हैं, अंग्रेज़ के ज़माने का फ़िरक़ा कहते हैं, और फिर कहते हैं कि ये वहाबी भी हैं, निस्बत करते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की तरफ। अंग्रेज़ तो बहुत बाद की पैदावार है, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब तो बहुत पहले के हैं। तो या तो तुम एक बात ये कहो कि अंग्रेज़ के ज़माने के हैं, या ये कहो कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के ज़माने से हैं, दो अलग अलग बात हो गई ना। हकीकत में ये झूठी बात है। अहलुल हदीस वो हैं जो सहाबा की पैरवी करने वाले, और ये कोई नया फ़िरक़ा नहीं है। फ़िरक़ा कहते किसे हैं? फ़िरक़ा, फ़र्क यानी जो अलग हो उसे फ़िरक़ा कहते हैं, अलग होने वाले को फ़िरक़ा कहते हैं। जैसे आप मुसलमानों में मुख्तलिफ जमातें, ग्रोह देखेंगे, आपको उसकी तारीख़ मिलेगी, ये फ़िरक़ा कब आया, ये फ़िरक़ा कब आया, ये फ़िरक़ा कब आया। और आपको मैंने बताया था पिछले दर्स में कि तक़लीद की इब्तिदा 3 सदी के बाद 4वीं सदी हिजरी की शुरू में हुई, उससे पहले तक़लीद का ज़माना नहीं। तो हम्बली, शाफ़ई, मालिकी, हनफी, ये सब जो है बाद की पैदावार है। लेकिन अहलुल हदीस या अहलुस सुन्ना या सहाबा की इक़्तिदा करने वाले हमेशा से हैं। तो अहले हदीस कोई फ़िरक़ा नहीं है, क्योंकि ये अलग ही नहीं हुआ, अपनी असल पर कायम है। जो अपनी असल पर कायम रहे वो फ़िरक़ा नहीं होता है। फ़िरक़ा होता कौन है? जो असल से भटक जाए, दूसरे रास्ते पे चला जाए, वो फ़िरक़ा है। जो अपने रास्ते पर रहे, बाकी रहे, वो फ़िरक़ा नहीं है, वो तो बरहक जमात है। इसी को ताइफ़ा मंसूरा कहा जाता है, इसी को फ़िरक़ा नाजिया कहा गया। बरहक जमात अपने असल पर कायम है। और हदीस से हमें मालूम होता है कि एक गुरोह बराबर हक पर कायम रहेगा,
اب تلاش کیجئے کون سا گروہ ہے برابر حق پر قائم ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اہل السنہ والجماع ہے، جو سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے، اور حدیث سے دلیل آپ کو دی ہے کہ سنت پر مضبوطی سے چلنے والے آج کے زمانے میں اور کل بھی اور قیامت تک بھی اہل الحدیث ہیں، سلفی ہیں، جو سنت کو ٹھیک اسی طرح مانتے ہیں، اسی طرح فالو کرتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی طریقے سے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اس بات کو میں ایک دو مثالوں سے سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے میں اپنے پاس 3 بھائی کو بلانا چاہتا ہوں، 3 بھائیوں کو میں بلانا چاہتا ہوں، ایک اہل حدیث بھائی ہو، ایک دیوبندی بھائی ہو، ایک بریلوی بھائی ہو، تینوں بھائی کو میں بلانا چاہتا ہوں، اور ایک آدمی سے اہل حدیث بھائی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اللہ کہاں ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ اللہ عرش پر ہے۔ ٹھیک، میں اس سے پوچھوں گا تجھے کیسے معلوم، اس بات کی کیا دلیل؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر ہے، وہ دلیل سے بات کرے۔ میں دوسرے بھائی سے پوچھوں گا، دیوبندی بھائی سے، بھائی اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ تمہارے مولوی نے بتایا، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہمارے امام صاحب نے بتایا۔ تو دلیل صحیح نہیں ہوئی، آپ نے حوالہ کہاں کا دیا؟ امام صاحب کا۔ بریلوی سے پوچھیں گے اللہ کہاں ہے؟ ہر دل میں ہے، ہر کنکر میں ہے، ہر ذرے میں ہے، ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے۔ پوچھوں گا دلیل، تمہارے امام صاحب نے کہا۔ اب بتائیے ڈائیورٹ کہاں ہو رہے ہیں، حوالہ کہاں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں اس طرف جا رہے ہیں جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کے لیے نہیں کہا ہے؟ تو وہ بھائی صحیح ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں آیا اللہ عرش پر ہے، وہ بھائی برحق ہے، وہ اہل سنہ میں سے کہلایا جائے گا، کیونکہ سنت سے وہ دلیل دے رہا ہے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، میرے بغل میں 3 بھائی تھے، اہل حدیث بھائی تھے، دیوبندی بھائی تھے، بریلوی بھائی تھے۔ مغرب کی نماز میں جب امام صاحب نے تلاوت کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میں نے آمین کہی، لیکن ان تینوں نے کسی نے آمین نہیں کہی۔ تینوں کو میں نے بلایا، میں نے اہل حدیث بھائی سے کہا کہ دیکھو آمین زور سے کہنا چاہیے جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ وہ کہے گا کیوں؟ میں کہوں گا اس لیے کہ آپ حدیث کھولیں، ترمذی کی حدیث 248 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث میں یہ ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے ہیں وائل بن حجر؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہتے ہوئے سنا۔ آدمی سنے گا کب؟ جب زور سے بولے گا۔ اور پھر اتنا ہی بس نہیں، آگے وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی آواز بلند کی۔ میں حدیث کا حوالہ دیا، ترمذی، حدیث نمبر کتنا ہے؟ 248۔ حدیث میں کیا اس کی صراحت ہے؟ آپ نے فرمایا وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ، اور آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ۔ حوالہ دیا، حوالہ نوٹ کر لیں، ترمذی 248۔ میں نے حدیث پیش کی، اہل حدیث بھائی کیا کہا آگے سے؟ ٹھیک ہے میں تو اہل حدیث ہوں بھائی، اہل سنہ والجماع میں سے ہوں، حدیث آ گئی، آمنا صدقنا، انشاءاللہ میں آج ہی سے اس پر عمل کروں گا، عشاء کی نماز ہی سے میں اس حدیث پر عمل کرنے لگ جاؤں گا۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ اہل سنہ والجماع کی۔ میں نے دیوبندی بھائی سے کہا آپ نے آمین کیوں نہیں، آپ نے زور سے آمین کیوں نہیں بولا؟ تو نہیں، میرے مولانا کہتے ہیں آہستہ بولنا چاہیے۔ بریلی بھائی سے پوچھا آپ نے آمین زور سے کیوں نہیں بولا؟ وہ جواب دیتے میرے مولانا کہتے ہیں آہستہ بولنا چاہیے۔ میں حدیث سے حوالہ دیا کہ دیکھو ترمذی کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہی تو بلند آواز سے آمین کہی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کو پیارا نہیں لگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ کو کوئی دشمنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل محبوب نہیں ہے؟ آپ کے امام کی بات آپ کو اتنی پیاری لگ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آپ کو نفرت ہے؟ آپ کی بات، رسول اللہ کی بات آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ جو ہے کہہ رہے ہمارے امام، ہمارے مولوی نے کہا۔ دیکھیں ایک اہل حدیث بھائی نے کیا کہا، ٹھیک ہے میں اگلے ہی دن سے، آج ہی سے، ابھی سے، عشاء کے وقت سے ہی میں آمین بولنے لگوں گا۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے اہل السنہ والجماع کا فرق کہاں ہے۔
جو یہ کہے کہ حدیث آ جائے، دلیل آ جائے، سنت آ جائے، ٹھیک ہے آمنا صدقنا، اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے، یہ پہچان اس کی ہے جو اہل السنہ والجماعہ میں سے۔ جو کہے نہیں ہمارے لیے تو امام کی بات ہے، ہمارے لیے تو تقلید ہے، ہمارے لیے تو مولوی ہے، ہمارے لیے تو اپنا فتویٰ ہے، تو وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے مثال دے کر سمجھایا، اس پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ آپ کا ذہن کھلے، کیونکہ ہم دین بتا رہے ہیں اور دین اس لیے مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ مثال دے کر سمجھانے سے آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی نہیں، واقعی مجھ سے غلطی ہو رہی، جو بات بتائی جا رہی جب حدیث ہے تو حدیث سے دشمنی کیسی؟ جب حدیث ہے اور حدیث پر اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم اہل سنہ میں سے ہوئے کیسے؟ ہم نجات کیسے پائیں گے جب ہمیں رسول کی سنت سے پیار اور محبت نہیں ہے؟ تو آئیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں، جو 73 فرقے امت محمد میں پیدا ہوں گے، 73 فرقے کے نام انہوں نے بتائیں، 73 فرقے کون کون ہوں گے؟ ان میں ایک فرقہ 73 میں ایک اہل السنہ انہوں نے ذکر کیا ہے، جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور اہل السنہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایک جماعت ہے، یہ مختلف جماعت کا نام نہیں۔ کتنا؟ صرف ایک جماعت کا نام اہل السنہ ہے، مختلف جماعت کا نام نہیں۔ اور اسی اہل السنہ کو وہ کہتے ہیں وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ اہل الحدیث ہے، طائفہ منصورہ ہے، اہل الحدیث کو وہ اہل السنہ کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے 12 فرقے بیان کیے مرجیہ کے، 73 میں سے 12 فرقے مرجیہ کے جو ہے 12 فرقے۔ مرجیہ کسے کہتے ہیں؟ مرجیہ ارجا سے بنا ہے، مرجیہ ارجا کہتے ہیں عمل کو پیچھے کر دینا، ارجا عمل کو پیچھے کر دینا۔ مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، ایمان میں عمل داخل۔ ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کر لو، تصدیق کر لو، یہ ایمان ہے، عمل نہیں داخل اس کے اندر۔ یہ گمراہ فرقہ ہے۔ حالانکہ ایمان کس کا نام ہے؟ اقرار بھی ہے، تصدیق بھی ہے، اور عمل بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ طاعت کا کام کرنے سے، نیکی کا کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ مرجیہ کا عقیدہ ہے کہ آپ نے جو ہے ایمان لے آیا، اب آپ برائی کریں گے آپ کے ایمان پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، آپ کا ایمان مسلم ہے، ثابت ہے۔ یہ گمراہ فرقوں میں سے۔ اور دیکھیں عبد القادر جیلانی نے مرجیہ فرقوں میں حنفی کو بھی شمار کیا ہے، حنفی کہ یہ بدعتی اور گمراہ فرقہ۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، کتاب موجود ہے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان میں عمل داخل نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو مل جائے گی، ایمان میں عمل داخل نہیں ہے۔ اور ایمان میں جو آدمی کہے ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، وہ مرجیہ میں سے، وہ گمراہ فرقہ ہے۔ اور آئیے ایک حدیث اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، حدیث نمبر 4676۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور اس میں افضل کیا ہے؟ قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا افضل ایمان میں سے ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ عمل ہے کہ نہیں؟ اور پھر بتایا آپ نے ادنا کیا ہے؟ راستے سے ہڈی کو ہٹا دینا، یہ ہٹا دینا یہ عمل ہے کہ نہیں؟ اور عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی شاخوں میں سے بتا رہے ہیں۔ پھر آگے آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کے شعبے میں سے ہے، حیا کرنا بھی ایک عمل ہے۔ حیا کیا ہے؟ ہمارے اندر شرمندگی، شرم، یہ عمل میں سے ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے۔ اسی لیے امام ابو داؤد نے اس حدیث کے اوپر جو باب باندھا ہے، وہ باب ہے بابن فی رد الارجاء، بابن فی رد الارجاء، ارجاء کی تردید میں یہ باب ہے۔ ارجاء کو میں نے کیا بتایا آپ کو؟ عمل کو پیچھے کر لینا۔ وہ صرف کیا مانتے ہیں؟ یعنی اقرار مانتے ہیں، تصدیق مانتے ہیں، عمل ایمان میں داخل نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ مرجیہ فرقہ گمراہ فرقوں میں سے ہے۔ بہرکیف اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، جو اہل سنہ والجماعہ ہے، ایمان کیا ہے؟ اقرار کا، تصدیق کا، اور عمل کرنے کا، اور پھر طاعت سے یعنی بھلائی کے کام سے ایمان بڑھتا ہے اور برائی سے ایمان گھٹتا ہے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ آج یہ اہل السنہ والجماعہ کی کچھ امتیازی علامت بیان کرتا ہوں، کچھ چند چیزیں، وقت کی کمی ہے،
عقیدہ نہیں بیان کر رہا ہوں، عقیدہ تو کتابوں میں موجود ہے، اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ ہے، کچھ پہچان. اب تک تو تعارف بیان کر رہا تھا، یہ سب بھی پہچان کے اندر ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں، مگر موٹے انداز میں دو چند علامتیں اور امتیازی خصائص آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے نمبر پر اہل السنہ والجماعہ اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ کتاب اور سنت سے لیتے ہیں. اپنا عقیدہ کسی ولی سے، پیر سے، آدمی سے، عالم سے، بزرگ ہستی سے نہیں لیتے ہیں. اہل السنہ والجماعہ اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ کتاب اور سنت سے، قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں. اور عقیدہ ہی سب سے مین ہے، عقیدہ سب سے اہم ہے. عقیدہ صحیح نہ ہو عمل قبول نہیں ہوگا، عقیدہ صحیح نہ ہو آپ کی عبادت برباد ہے، عقیدہ صحیح نہ ہو جنت میں بھی آدمی نہیں جائے گا، اس کی زندگی، اس کا عمل سب کچھ رہے گا برباد ہے. عقیدہ صحیح نہ ہو آپ اپنے لڑکے کی شادی نہیں کر سکتے، اپنے بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے، اور اس سے دوستی نہیں کر سکتے جس کا عقیدہ درست نہ ہو، کیونکہ وہ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو اہل السنہ والجماعہ اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں؟ کتاب و سنت سے. اس بات کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. اہل السنہ والجماعہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جن کو اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، قیامت تک یہ لوگ اہل السنہ والجماعہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے. تو ہم اپنا عقیدہ کتاب و سنت سے لیتے ہیں، کیونکہ دین میں دو ہی مصادر ہیں جہاں سے ہم دین لیں گے، وہ قرآن اور حدیث ہے. اسی لیے اپنا عقیدہ انہی دونوں چیزوں سے لیں گے، قرآن اور حدیث سے لیں گے. اہل السنہ والجماعہ دین پر عمل کرنے کے لیے اور عبادات کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، صحابہ کا منہج اختیار کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہمارے لیے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھ دیا گیا ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کے حکم کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں. ایسے عمل کرنے والے کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. تو اہل السنہ دین پر عمل کرنے میں، عبادت کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. آپ کا فرمان ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اسی طریقے سے تم نماز پڑھو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز بھی پڑھنا ہے، اور جتنے بھی عبادات کے کام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے ہمیں انجام دینا ہے. اہل السنہ والجماعہ کا یہ بھی طریقہ ہے اور اس کی یہ بھی علامت ہے کہ جو کام عبادات کے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں، غیر اللہ کے لیے انجام نہیں دیتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں گے اہل بدعت جو ہیں، اہل بدعت، اہل تصوف اور گمراہ فرقوں میں وہ بہت سارے کام، عبادت کے کام غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں. اور وہ عبادت کے کام جیسے سجدہ ہے، قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے دعا ہے، بہت سارے عبادت کا کام اہل بدعہ کس کے لیے انجام دیتے ہیں؟ غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں. یعنی جو ہے آدمی کو، پیر کو سجدہ کرتا ہے، قبر کو سجدہ کرتا ہے، قبر کی تعظیم کرتا ہے، مردوں کو جو ہے پکارتا ہے، اور جو ہے ان لوگوں سے استغاثہ کرتا ہے. بہت سارے کام غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز پیش کرتا ہے، جبکہ عبادات کے کام صرف اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے. تو عبادات کے جتنے کام ہیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. اہل السنہ والجماعہ کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنی نسبت کسی معین امام کی طرف، کسی پیر و مرشد کی طرف نہیں کرتے ہیں. اپنی نسبت اگر ہم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں، کسی جو ہے معین شخص کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں. جیسے کہ آج لوگ اپنی نسبت کہاں کر رہے ہیں؟ قادری کی طرف، چشتی کی طرف، سہروردی کی طرف، رفاعی کی طرف، اسی طریقے سے شاذلی، مختلف فرقے ہیں، مختلف جو ہے تصوف کے طریقے ہیں،
ان طریقوں کی طرف لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں، خاص طور سے کس معاملے میں؟ اخلاق لینے کے لیے، سلوک لینے کے لیے، طریقت لینے کے لیے، شریعت لینے کے لیے، روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ پیروں کے پاس جا رہے ہیں، ولیوں کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ولی ہونا چاہیے، کسی کے نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ضروری ہے، کسی کے ہاتھ پر جو ہے بیعت جب تک نہیں کریں گے نجات نہیں ہوگی۔ روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارا پیر ہو، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم اخلاق بھی لیں گے، نفس کو پاکیزہ بھی بنائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق۔ ہم کسی پیر اور ولی کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم رسول کی طرف دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اخلاق کے بلند معیار پہ فائز کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند معیار پر فائز ہیں۔ جب آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے تو پھر ہم آداب میں، اخلاق میں اور سلوک میں، نفس کو پاک کرنے میں ولیوں کو کیوں دیکھیں گے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، اور اس کام کے لیے تو رسول اللہ بھیجے گئے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ رب العالمین وہی ذات ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں، انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ پاک کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، ہم دوسروں سے کیوں پاکی حاصل کریں گے؟ ہم مجھ سے پاکی حاصل کریں گے جو خود پاک کرنے کے لیے، وہ زکیہم، تزکیہ کرنے کے لیے آئے، پاک کرنے کے لیے آئے، اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھانے کے لیے آئے، اگرچہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک کرنے کے لیے آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہاں تک فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی جتنی حدیں ہیں ان تمام حدوں کو مکمل کرنے کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اخلاق کے جامع صفات، کمالات سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، پھر ہم دوسروں کی طرف نسبت کیوں کریں؟ اور یہ جو ہے دوسروں کی طرف نسبت اصل میں تصوف ہے، پیری مریدی ہے، بیعت ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں، یہ روحانیت ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، غیر مذہبوں کا طریقہ ہے۔ اسلام میں تصوف نہیں ہے، اسلام میں پیری مریدی نہیں ہے، اسلام میں جو ہے یہ جو روحانیت وہ نہیں۔ ابھی دیکھیں، آپ نے شاید کمبھ میلہ سنا ہوگا، یو پی میں الہ آباد میں کمبھ میلہ ہو رہا ہے، اس میں جو ہے طرح طرح کے بابا لوگ آئے ہوئے ہیں، یوگی بابا۔ یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ روحانیت ہندوؤں کا ہے، غیروں کا، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تصوف میں بھی یہی ہوتا ہے، دنیا چھوڑ دینا، لذتیں چھوڑ دینا۔ یہاں بابا کو بھی آپ کو ملے گا ایک ورائٹی کا بابا، کوئی کانٹے پر جو ہے لیٹا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہے تو بیٹھ ہی نہیں رہا ہے، کوئی ایک ہاتھ اٹھایا ہوا تو نیچے ہی نہیں کر رہا ہے، کوئی جو ہے کپڑے نہیں پہن رہا ہے۔ ایک آدمی بندہ بول رہا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، صرف لیٹرنگ کھاتا ہے، پیشاب پیتا ہے، پخانہ کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، بھائی تم کو وائرس نہیں لگتا ہے؟ بولا نہیں کچھ نہیں لگتا ہے۔ تو ایسے سے کوئی زمین پر جو ہے انڈر گراؤنڈ ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے، کوئی جو ہے بدن پہ کپڑا نہیں رکھا ہوا ہے، کوئی نعوذ باللہ اپنے ذکر پر لاٹھی باندھ کے آدمی کو اس پہ کھڑا کرتا ہے، ایسا کرتب اسٹائل دکھاتا ہے۔ تو یہ یوگ یا یہ تپسیا یا یہ جو روحانیت غیروں کا طریقہ ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو تصوف آیا ہے غیروں کی نقالی کر کے آیا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اسلام میں بھی لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تصوف میں مرید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مکہ پہنچ جاتے ہیں، مرید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے خود خانہ کعبہ آ جاتا ہے طواف کرنے کے لیے، خانہ کعبہ ہی طواف کرتا رہتا ہے۔ ایسی تعلیم ان کی یہاں، وظیفہ پڑھ لیتے ہیں اور اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھ بند کر لی اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آنکھ بند کر لی رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آنکھ بند کر لیے جنت دیکھ رہے ہیں، جہنم دیکھ رہے ہیں، وہ آنکھ بند کر لی اور سمندر میں کون ڈوب رہا ہے؟ پیر صاحب دیکھ رہے ہیں، اور ہاتھ سے یہیں سے بچا لیتے ہیں، اسے پکڑ کے جو ہے نکال لیتے ہیں سمندر میں۔ تو یہ سب جو ہے کرتب یہ جو ہے کمالات یہ ہندوؤں کے یہاں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور خاص طور سے تصوف میں سب سے بدترین کیا چیز ہے جانتے ہیں؟ سب سے بدترین چیز یہ ہے، تصوف میں آپ گھسیں گے تو آپ کو یہی سکھایا جائے گا ہر ایک چیز اللہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ جب آپ سے پوچھوں اللہ کیا ہے، کہاں ہے، تو آپ کہیں گے ہر جگہ اللہ۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں، اللہ عرش پر ہے، اور اللہ اپنے علم کی بنیاد پر پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوا ہے۔
اپنی علم کی بنیاد پر، لیکن اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے عرش باری پر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، ہندوانہ عقیدہ ہے۔ اس میں یہ مانتے ہیں کہ ہم ذکر کر لیتے ہیں تو ہم بھی اللہ میں چلے جاتے ہیں، یا اللہ ہمارے میں آ جاتا ہے۔ یہ سب تصوف کی باتیں ابن عربی نے اور دیگر گمراہ لوگوں نے اس طرح کا عقیدہ بیان کیا۔ ڈاکٹر اسرار بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہما او است، ہما او است، جو کچھ ہے سب اللہ ہے، ہما سب کچھ اللہ ہی ہے۔ تو جب ہر کچھ اللہ ہے تو عبادت کس کی ہوگی؟ ہم مخلوق ہیں بھائی، اللہ کی عبادت کر رہے، خالق ایک ہے۔ دنیا میں خالق کے علاوہ جتنی چیزیں سب مخلوق ہے۔ ہر چیز اگر اللہ ہو جائے، ہر چیز خالق ہو جائے، پھر خالق مخلوق کا فرق کہاں رہا؟ کون عبادت کرنے والا ہے، کس کی عبادت کی جائے گی، یہ فرق کہاں رہ جائے گا؟ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنس اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو دنیا میں ہم بھیجے ہی گئے عبادت کے لیے اور خالق کی عبادت کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ جتنے تصوف کے سلسلے ہیں، پیر مریدی کے سلسلے ہیں، یا اپنی نسبت کسی جو ہے ولی کی طرف کرنا، یہ صحیح نہیں۔ اپنی نسبت رسول اللہ کی طرف کریں۔ اخلاق لینا ہو رسول اللہ سے لیں، فیض حاصل کرنا ہو، روحانیت لینی ہو، اخلاق لینا ہو، سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ہم وہی سے حاصل کریں گے۔ اسی طریقے سے اہل السنہ والجماعہ کے علامت میں سے یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ یہی لوگ اصل سنت کے پاسبان ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ دنیا میں نہ رہے، سنت مٹ جائے گی۔ یہ بدعتی کو اگر کسی نے روکا ہے تو اہل حدیث نے روکا ہے، مار مار کے بتا کے عوام کو یہ بدعت، وہ خرافات، وہ جو ہے غلط، ہم لوگوں نے لوگوں کو بتایا ہے، تب جا کر عوام جو ہے سمجھ بھی رہی ہے۔ ورنہ اگر بدعتیوں کو آزادی مل جائے تو پھر دین نہیں رہے گا، صرف بدعت رہے گی۔ آج دین بچا کس لیے ہے اور کیسے بچا ہوا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث موجود ہیں، اس لیے حدیث بچی ہوئی ہے اور اسی لیے دین کی اصل صورت بچی ہوئی۔ اہل حدیث اگر ڈھیل دینے نا، اگر ڈھیل دے دے تو پھر جو ہے تیا پانچا ہو جائے گا، لیکن الحمدللہ اہل حدیث پیچ ٹائٹ کر کے رکھے ہوئے۔ جہاں بھی کہیں بدعت ہوتی ہے، کہیں خرافات ہوتی ہے، کہیں پر کوئی فتنہ ہو، انجینئر کا فتنہ ہو، ہم کیوں بولتے ہیں؟ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ لوگ فتنے میں واقع ہوں گے، بھلے واقع ہوں گے، لیکن جو سمجھ بوجھ والے ہیں ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں، وہ بچیں گے اور صحیح راستے پر رہیں گے۔ اس لیے اہل الحدیث جو ہے بالکل سنت کے پاسبان ہیں، سنت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اہل الحدیث پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ نماز سے روکتے ہیں، یہ دعا سے روکتے ہیں، یہ تلاوت سے روکتے ہیں، یہ ذکر و اذکار سے روکتے ہیں، یہ قربانی سے روکتے ہیں، یہ نذر و نیاز سے روکتے ہیں۔ ہم ان کاموں سے نہیں روکتے ہیں، ہم بدعت سے روکتے ہیں۔ ہم کس سے روکتے ہیں؟ بدعت سے۔ اگر آپ اجتماعی دعا وہاں کریں گے جہاں ثابت نہیں ہے، آپ کو بتائیں گے یہ بدعت ہے۔ اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز کریں گے، بتائیں گے یہ بدعت ہے۔ اگر آپ سنت کی خلاف ورزی میں نماز پڑھیں گے، نماز غوثیہ پڑھیں گے، بابا کے لیے نماز پڑھیں گے، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ رجبی نماز پڑھتے ہیں، رجبی روزہ رکھتے ہیں، رجبی عمرہ کرتے ہیں، 22 رجب کو کوڑا مناتے ہیں جعفر صادق کے نام سے۔ یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام سے سارے کام کیے جاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ تو جہاں جہاں بدعت ہوگی اہل الحدیث ڈنڈا لے کر اور ہتھیار لے کر کھڑے رہیں گے۔ سنت کے پاسبان اگر ہیں تو اہل الحدیث ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو ہم عبادت سے نہیں منع کرتے، عبادت کرو، شوق سے کرو سنت کے مطابق، ذکر کرو شوق سے کرو سنت کے مطابق، دعا کرو شوق سے کرو سنت کے مطابق، نذر و نیاز کرو شوق سے سنت کے مطابق اللہ کے لیے کرو۔ تو سنت پہ عمل جب تک ہوتا رہے گا ہم مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ جہاں جہاں بدعت کرو گے، نماز میں بدعت کرو گے، دین میں بدعت کرو گے، دعا میں بدعت کرو گے، قربانی میں بدعت کرو گے، اہل الحدیث وہاں حاضر ہے۔ اہل الحدیث متنبہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، بھلے لوگ جو ہے جتنا ماننے والے ہوتے ہیں مانے، لیکن فریضہ ہمارا ہے کہ ہم بتاتے رہیں گے۔ اس لیے ہم نماز روزے سے نہیں منع کرتے، ہم بدعت سے منع کرتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعت کہ جو ہے اس میں سے اوصاف میں سے ہے، پہچان میں سے یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ازواج مطہرات سے محبت کرتے ہیں، محبت میں غلو نہیں کرتے ہیں، محبت جو ہونی چاہیے وہ محبت کرتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں صحابہ کرام سے جو ہے خطا ہو سکتی ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، تو ہم ان سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں، اس میں غلو نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی صحابہ کے
صحابہ کرام کے خلاف اگر بدزبانی کرے، اگر ان پر انگلی اٹھائے، اگر ان کے خلاف باتیں کرے، تو ہم پھر صحابہ کے دفاع کے لیے بھی حاضر ہیں۔ بہت سے لوگ اہل بیت کا آڑ لے کر، اہل بیت کے نام پر جو ہے صحابہ کی تنقیص کر رہے ہیں، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہیں، اہل السنہ والجماعہ میں سے نہیں۔ اہل السنہ والجماعہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جن کے اندر شیعہ پنی ہوگی، رفض ہوگا، تشیع ہوگا، وہ صرف اہل بیت کا گن گائے گا اور ہزاروں صحابہ کو گالی دے گا۔ آپ یقین کر لیں، وہ قرآن کھول کھول کر بتائے، حدیث کھول کھول کر بتائے، آپ سمجھ لینا یہ شیعہ ہے۔ اگر سمجھ لینا، اگر صحابہ پر انگلی اٹھایا، چاہے امیر معاویہ ہوں یا سیدہ عائشہ ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت ابوبکر ہوں، کسی پر انگلی اٹھائے، آپ سمجھ لیجیے وہ شیعہ پارٹی سے۔ تو اہل الحدیث وہ ہوتے ہیں جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، جو محبت کا حق ہے، اور تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ کہ یہ پہچان ہے کہ تمام ائمہ سے محبت کرتے ہیں، تمام اولیاء سے محبت کرتے ہیں، تمام مومنین سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں رسول اللہ نے بتایا مومنوں سے محبت کرو، کافروں سے نفرت کرو۔ ہم ائمہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اولیاء کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، کسی کی تنقیص نہیں کرتے۔ الحمدللہ جب دین پیش کرتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے امام حنیفہ کی بات لیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے امام شافعی کی بات لیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے امام مالک کی بات لیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے امام احمد بن حنبل کی بات لیتے ہیں۔ جہاں ضرورت نہیں پڑتی ہے قرآن و حدیث ہمارے لیے، اجتہادی مسائل میں جہاں ضرورت پڑتی ہے امام ائمہ کی بات لیتے ہیں۔ اور اگر کہیں پر ائمہ میں سے کسی کی بات چھوڑ دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امام سے نفرت کرتے، نہیں، یہ امام کی محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ خود ائمہ نے کہا میری بات سنت کے خلاف ہو جائے تو چھوڑ دو۔ اور یہ آپ کو بتاؤں پتے کی بات، یہ اہل الحدیث ہی کی ایک پہچان اور امتیاز ہے کہ باپ بھی ہمارا دین کے خلاف بات کرے گا تو اس کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ ہمارا باپ بھی، ہمارا مولوی بھی اگر دین کے خلاف بات کرے گا اس کی بات ہم نہیں لیں گے۔ یہی تو اہل السنہ والجماعہ کی امتیاز ہے اور اس کی پہچان ہے کہ جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جو سنت میں ہے، اہل السنہ وہی مانتے ہیں۔ باپ اگر مخالف بیان کرے نہیں لے گا، استاذ مخالف بیان کرے نہیں لے گا، اور جو ہے ان کے دنیا کے جتنے بھی لوگ قرآن و حدیث کے مخالف بیان کرے، اہل سنہ نہیں لے گا۔ جو قرآن و حدیث کے موافق ہو، باپ بیان کرے، بیٹا بیان کرے، ائمہ بیان کرے، اولیاء بیان کرے، مسلمان بیان کرے، ساری باتیں قبول ہیں، لیکن سنت کے خلاف بات کرے تو ہم وہاں گوارا نہیں کریں گے، ہم سنت کو دیکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کریں گے، مانیں گے۔ اچھا، آپ کو یہاں یہ بھی بتاؤں کہ کثرت جو ہے، کثرت اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ حق پر ہے۔ چونکہ اہل السنہ والجماعہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہماری تعداد بہت زیادہ، ہم حق پر ہیں۔ زیادہ تعداد ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں نہیں دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے زمانہ ایسا بھی آئے گا مسلمانوں کی کوئی جماعت نہیں رہے گی، ایک اکیلا بندہ سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور آپ پرانے زمانوں میں بھی دیکھیں نا، ایسا زمانہ پرانے زمانوں میں بھی گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، لیکن ان پر کتنے ایسے نبی کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، کوئی ایمان نہیں لایا۔ کتنے ایسے نبی ان پر ایک آدمی نے ایمان لایا، کتنے ایسے نبی 2 آدمی نے ایمان لایا، تو اس ٹائم ایمان والے صرف 2 تھے۔ تو ایسا زمانہ امت محمد پر بھی آئے گا، کبھی ایسا آئے گا کہ صرف چند لوگ جو ہے حق پر قائم رہیں گے۔ تو زیادہ تعداد ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، حق پر ہونے کی دلیل سنت کی پیروی اور اتباع ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے، منہج ہے، جو طریقہ ہے، جو اس پر عمل کرے گا، چلے گا، اسی کے لیے وہی جو ہے حق پر کہلائے گا، چاہے تعداد اس کی جتنی بھی ہو۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ نجات کے لیے تقلید ضروری نہیں ہے، تقلید نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ نجات کے لیے کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت پر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان میں ہمیں واضح کر دیا کہ تم کتاب اور سنت کی پیروی کرو، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد جگہ پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قیل ومن ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابى، کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا انکار کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میرا انکار کرے وہی میری نافرمانی کرنے والا ہے۔
تو جنت میں کون جائے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے والا ہے۔ تو یہ اہل السنہ والجماعہ کے جو ہے امتیاز تھے۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کی پہچان یہ ہے کہ جہاں پر اختلاف نظر آتا ہے مسائل میں، دین میں، جسے اہل السنہ ہی میں بہت سارے عالم ہیں، ان عالم میں کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ عالم کی بات نہیں مانتے، رجوع کرتے ہیں کتاب و سنت کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ اہل الحدیث جو ہے بڑے بڑے اپنے عالم، جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ ہو یا شیخ البانی ہو، شیخ ابن باز ہو، شیخ ابن عثیمین ہو، بڑے بڑے علماء ہیں، جہاں ان سے اجتہادی خطا ہو گئی ہے اس خطا کو ہم نہیں لیتے، اس خطا کو ہم نہیں لیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے ہم ائمہ کی توہین کرتے ہیں بات نہیں لینے کی وجہ سے، تو پھر ان کی بھی توہین مانی جائے گی۔ حقیقت میں ہم ان کی توہین کی وجہ سے بات نہیں چھوڑ رہے ہیں، دین کی وجہ سے کہ اجتہادی خطا ہو گئی ہے ہم نہیں مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے معاملے میں بھی جہاں ان سے خطا ہو گئی ہے یا ان کی کسی بات کے لیے دلیل نہیں ہے تو ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، کتاب و سنت کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اختصار کے ساتھ میں نے واضح کیا کہ اہل السنہ والجماعہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں جماعت حقہ میں سے بنائے، جماعت حقہ جو ہے اسی پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسی پر چلنے کی توفیق دے، اور جس راستے پر صحابہ کرام چلتے رہے ہیں اسی پر پابندی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق دے، اور صحابہ کے منہج اور اسی کے طریقے پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔